زمانہ عجیب ہے، ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے مومنوں، رہنا ذرا سنبھل کے قیامت قریب ہے۔ سنو عاطف بیاں ہم کو نبی نے جو سنائے ہیں، سنو عاطف بیاں ہم کو نبی نے جو سنائے ہیں، کہ آثار قیامت کیا حدیثوں میں بتائے ہیں، کہ آثار قیامت کیا حدیثوں میں بتائے ہیں، کہ آثار قیامت کیا حدیثوں میں بتائے ہیں۔ سنو عاطف بیاں ہم کو نبی نے جو سنائے ہیں، سنو عاطف بیاں ہم کو نبی نے جو سنائے ہیں، سنو عاطف بیاں ہم کو نبی نے جو سنائے ہیں، کہ آثار قیامت کیا حدیثوں میں بتائے ہیں۔ کہ آثار قیامت کیا حدیثوں میں بتائے ہیں، کہ آثار قیامت کیا حدیثوں میں بتائے ہیں۔ تہتر فرقے ہو جائیں گے بے شک میری امت میں، مگر ان فرقوں میں سے ایک ہی جائے گا جنت میں۔ جو باقی بچ گئے فرقے 72 میری امت کے، خدا کے حکم سے فرقے وہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ رہے گا ایک فرقہ حق پہ قائم آخری دم تک، وہی جنت میں جائے گا خدا کے فضل سے بے شک۔ اسے پرواہ ہوگی کچھ نہ مشرک دنیا والوں کی، فقط پرواہ اس کو مصطفیٰ کے دین کی ہوگی۔ زمانے میں بجائے گا خدا کے نام کا ڈنکا، رسول پاک کی سنت کو اپنائے گا وہ فرقہ۔ یہی ہوگا صداقت پر، یہی آرام پائے گا، یہی ہوگا حقیقت پر، یہی جنت میں جائے گا۔ بدوں کا اس جہاں میں ہر طرف میلہ لگا ہوگا، بدی کی راہ میں شیطان ان کا رہنما ہوگا۔ 72 فرقے والے نفس کے پھندے میں آئیں گے، نہ ہوگا آخرت کا ڈر، خدا کو بھول جائیں گے۔ طریقے اپنے اپنے وہ زمانے کو بتائیں گے، اپنے اپنے وہ زمانے کو بتائیں گے، اپنے اپنے وہ زمانے کو بتائیں گے، طریقے اپنے اپنے وہ زمانے کو بتائیں گے۔ حدیثیں جھوٹی اپنے پاس سے گڑھ کر سنائیں گے، حدیثیں جھوٹی اپنے پاس سے گڑھ کر سنائیں گے، حدیثیں جھوٹی اپنے پاس سے گڑھ کر سنائیں گے، حدیثیں جھوٹی اپنے پاس سے گڑھ کر سنائیں گے۔ نظر آئیں گی ہر سو اونچی اونچی مسجدیں کافی،
مزین ہوں گی بے شک ہاں مگر ویران سی ہوں گی. نشاط و عیش کے سامان سے ساری بھری ہوں گی مگر اہل عبادت سے سبھی خالی پڑی ہوں گی. کریں گے مسجدوں میں بیٹھ کر باتیں وہ دنیا کی, نہیں مرغوب ہوگی یہ خدا کو ان کی بے باکی. خدائے پاک کی الفت دلوں میں کچھ نہیں ہوگی, فقط ایک رسم رہ جائے گی دنیا میں عبادت کی. نماز اور روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا, مسلمان ایک اپنے کو بتانے کے لیے ہوگا. قرآن پاک پڑھنے کی بھی بس ایک رسم سی ہوگی, دیا ہے حکم کیا رب نے نہ دے گا غور یہ کوئی. نظر آئے گا بالکل مختصر لکھا پڑھا طبقہ, جہالت اور خرافاتیں بڑھیں گی حد سے بھی زیادہ. جہاں میں جاہلوں کا بول بالا ہوگا ہر جانب, رہے گا نیچا طبقہ اونچے طبقے والوں پر غالب. پڑھے لکھے سبھی اس وقت کے بیکار سے ہوں گے, پڑھے لکھے سبھی اس وقت کے بیکار سے ہوں گے, پڑھے لکھے سبھی اس وقت کے بیکار سے ہوں گے, پڑھے لکھے سبھی اس وقت کے بیکار سے ہوں گے. کمینے اور جاہل قوم کے رہبر بنے ہوں گے, کمینے اور جاہل قوم کے رہبر بنے ہوں گے, کمینے اور جاہل قوم کے رہبر بنے ہوں گے, کمینے اور جاہل قوم کے رہبر بنے ہوں گے. ملیں گے ہر جگہ ہر سو شرابی لوگ کثرت سے, کریں گے میں کدے آباد جو وجہ جہالت سے. نہ سمجھیں گے برا وہ کار بد کو خیر سمجھیں گے, برے کاموں میں بڑھ بڑھ کر وہ حصے بے خطر لیں گے. رکھیں گے بال اپنے لمبے لمبے عورتوں جیسے, نہ ہوگا فرق مرد اور عورتوں میں ہوں گے وہ ایسے. نہ دیکھیں گے کبھی ماں باپ کو اپنی محبت سے, رکھیں گے بے خطر وہ بھائیوں کو دور قربت سے. بزرگوں کا کبھی کہنا نہیں مانیں گے وہ جاہل, حقوق اپنے عزیزوں کے نہیں جانیں گے وہ جاہل. رکھیں گے چھوڑ کر ماں باپ کو بیوی سے قربت لوگ, کریں گے بھائیوں سے زیادہ غیروں سے محبت لوگ. بڑی بے دردی سے ماں باپ کو اپنے ستائیں گے, نہ ہوگا آخرت کا ڈر خدا کو بھول جائیں گے. بھری ہوگی محبت دولت و دنیا کی قلبوں میں, لگی ہوگی بغاوت اور حسد کی آگ سینوں میں. جہاں فانی میں مشغول انسان اس قدر ہوں گے, جہانے فانی میں مشغول انسان اس قدر ہوں گے, جہانے فانی میں مشغول انسان اس قدر ہوں گے, جہان فانی میں مشغول انسان اس قدر ہوں گے. سزائے آخرت کے خوف سے وہ بے خطر ہوں
ملیں گے آدمی کم اور ملیں گی عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ جہاں میں زن 50 اور مرد ایک ہوگا۔ بری اس دور میں ہو جائے گی حالت زمانے کی، صدا دیوار و در سے آئے گی گانے بجانے کی۔ نہ سمجھیں گے برا بدکاریوں کو ناچ گانے کو، بڑے ہی شوق سے اپنائیں گے گانے بجانے کو۔ بجانے گانے والی عورتیں بھی ہوں گی کثرت سے، بڑی تعداد میں لوگ ان کو ہوں گے دیکھنے والے۔ کریں گی دوسرے مردوں کو وہ اپنی طرف مائل، خوشی سے خود بھی ہوں گی غیر مردوں کی طرف مائل۔ رکھیں گی بال مردوں کی طرح اپنے تراشیدہ، پھریں گی ننگے سر پر دوپٹہ بھی نہیں ہوگا۔ کریں گی ایسے کپڑے زیب تن کے دیکھ کر غم ہو، بدن کا آزا دور سے دکھ جائے گا سب کو۔ ذرا بھی فائدہ ہوگا نہیں کپڑے پہننے کا، کہ سب بے سود ہوں گے اور ہوگا جسم سب ننگا۔ کریں گے شرم سے سر نیچے ان کو دیکھنے والے، کریں گے شرم سے سر نیچے ان کو دیکھنے والے، کریں گے شرم سے سر نیچے ان کو دیکھنے والے، کریں گے شرم سے سر نیچے ان کو دیکھنے والے، مگر وہ ہوں گی سر پر بے حیائی کی ردا ڈالے۔ مگر وہ ہوں گی سر پر بے حیائی کی ردا ڈالے، مگر وہ ہوں گی سر پر بے حیائی کی ردا ڈالے، مگر وہ ہوں گی سر پر بے حیائی کی ردا ڈالے۔ بڑے مکار بے غیرت جہاں میں لوگ آئیں گے، حیا و شرم کی تو دھجیاں بے خوف اڑائیں گے۔ اندھیرا ہر طرف ظلم و ستم کا پھیل جائے گا، اجالا کچھ محبت کا نظر اس دم نہ آئے گا۔ زمانہ سیم و زر اور مال و دولت سے بھرا ہوگا، ہر ایک انسان مال و زر کا شیدائی بنا ہوگا۔ کریں گے صاحب دولت تکبر اپنی دولت پر، بھروسہ کچھ نہیں ہوگا انہیں اللہ کی قدرت پر۔ امانت کو غنیمت جان کر کھایا کریں گے لوگ، مگر اپنے مال سے 40واں حصہ نہ دیں گے لوگ۔ نشے میں مال و زر کے ظلم اٹھائیں گے یتیموں پر، ستم اور ظلم سے سکہ بٹھائیں گے غریبوں پر۔ یتیموں مفلسوں اور بے بسوں کا مال چھینیں گے، انہیں سب اہل دولت چین سے جینے نہیں دیں گے۔ جہاں میں ہر طرف بغض و حسد کی آگ بھڑکے گی، براہ نام بھی دنیا میں الفت رہ نہ پائے گی۔ پجاری مال و زر کے ہر طرف ہوں گے زمانے میں، پجاری مال و زر کے ہر طرف ہوں گے زمانے میں، پجاری مال و زر کے ہر طرف ہوں گے زمانے میں، پجاری مال و زر کے ہر طرف ہوں گے زمانے
जायज वो करेंगे सर को पाने में। नहीं जो काम जायज वो करेंगे सर को पाने में। नहीं जो काम जायज वो करेंगे सर को पाने में। नहीं जो काम जायज वो करेंगे सर को पाने में। जमाने में बड़े ही कत्ल होंगे माल की खातिर, कि इंसान कत्ल करने में बहुत हो जाएंगे माहिर। फसादों की वजह फिरका परस्ती ही बनी होगी, जमी जिसकी वजह से खूने आदम में रंगी होगी। पता कातिल को कुछ होगा नहीं क्यों जानू मैंने ली, खबर मकतूल को होगी नहीं क्यों ये सजा पाई। न कातिल जान पाएगा कि है मकतूल मेरा कौन, नहीं मकतूल पहचानेगा कि कातिल है अपना कौन। बढ़ेगा इस कदर फितना ये झगड़े और लड़ाई का, करेगा कत्ल बेदर्दी से भाई अपने भाई का। खुराफात और फितनों के शरारे दहक जाएंगे, जरा सी देर में काफिर मुसलमान को बना देंगे। डरेंगे लोग दुनिया से हकीकत बात कहने पर, न होगा हक की कहने वाला इंसान दहर के अंदर। कोई जालिम को जालिम भी नहीं कह पाएगा डर से, डरेगा इस कदर हर शख्स जालिम और सितमगर से। बुतों के आगे वो गुमराह अपने सर झुकाएंगे। 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 खुदा को भूल जाएंगे, नबी को भूल जाएंगे। 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 अलामातें आया होंगी कयामत से ये कुछ पहले, तमाम ईमान वाले कूच कर जाएंगे दुनिया से। बड़े जो शहर हैं रह जाएंगे मानिंद कस्बों की, नजर आएगी बीना और खाली बस्ती की बस्ती। न होगी हक शनासी और खुदा तरसी जमाने में, कि आतिश कुफ्र की भड़की हुई होगी जमाने में। रियाया पर करेंगे बेसबब जुल्मो सितम सुल्तान, तवज्जो कुछ न देंगे क्या है अल्लाह पाक का फरमान। समझ कर माले खुद माले गनीमत लोग खाएंगे, कि होगा जिनका हक वो अपने हक को तरस जाएंगे। जहां में काफिरों की सल्तनत भी फैल जाएगी,
بلا شک ہر طرف شیطانیت بھی پھیل جائے گی. نہ ہوگا حج بیت اللہ، حج موقوف کر دیں گے، بڑے بے خوف ہو کر خانہ کعبہ کو ڈھائیں گے. کلام پاک اٹھائے گا دلوں سے کاغذوں سے رب، نہیں چھوڑے گا دنیا میں قرآن کا لفظ ایک بھی تب. جہالت اس قدر بڑھ جائے گی اس کارخانے میں، جہالت اس قدر بڑھ جائے گی اس کارخانے میں، جہالت اس قدر بڑھ جائے گی اس کارخانے میں، جہالت اس قدر بڑھ جائے گی اس کارخانے میں. خدا کا نام لیوا بھی نہیں ہوگا زمانے میں. خدا کا نام لیوا بھی نہیں ہوگا زمانے میں، خدا کا نام لیوا بھی نہیں ہوگا زمانے میں، خدا کا نام لیوا بھی نہیں ہوگا زمانے میں. تبھی اللہ کی جانب سے ہوں گی آفتیں نازل، پریشان آفتوں سے پھر تو ہو جائیں گے وہ جاہل. کسی بھی ملک کا انسان نہیں آرام میں ہوگا، اگر کچھ نام کو ہوگا تو ملک شام میں ہوگا. سکون دیکھیں گے ملک شام میں جب لوگ دنیا کے، وطن چھوڑیں گے اپنے اور بسیں گے شام میں جا کے. مگر کچھ لوگ چھوڑیں گے نہیں اپنا وطن پھر بھی، تو ان لوگوں کی خاطر ایک بڑی آفت یہ آئے گی کہ کچھ مدت کے بعد ایک سمت سے ایک آگ آئے گی، بڑھے گی لوگوں کی جانب پریشانی بڑھائے گی. سبھی پھر دیکھ کر اس آگ کو بھاگیں گے برجستہ، مگر ان کو نہ چھوڑے گی، کرے گی آگ بھی پیچھا. بالآخر تھک کے پڑ جائیں گے وقت دوپہر سب لوگ، ٹھہر جائے گی آتش بھی تبھی رک جائیں گے جب لوگ. بشر ٹھہرا کریں گے تو ٹھہر جایا کرے گی آگ، سبھی دوڑا کریں گے جب قریب آیا کرے گی آگ. کسی بھی حال میں آتش نہیں یہ کام چھوڑے گی، کسی بھی حال میں آتش نہیں یہ کام چھوڑے گی، کسی بھی حال میں آتش نہیں یہ کام چھوڑے گی، کسی بھی حال میں آتش نہیں یہ کام چھوڑے گی. انہیں لے جا کے وہ اس طرح ملک شام چھوڑے گی. انہیں لے جا کے وہ اس طرح ملک شام چھوڑے گی، انہیں لے جا کے وہ اس طرح ملک شام چھوڑے گی، انہیں لے جا کے وہ اس طرح ملک شام چھوڑے گی. پہنچ جائیں گے ملک شام میں جب لوگ دنیا کے، نظر آتش نہیں آئے گی غائب ہوگی نظروں سے. نہایت دور تک جب غم زدہ آتش نہ پائیں گے، سکون کے لمحے جا کر تب کہیں وہ لوگ پائیں گے.
پھر اس کے بعد کچھ عاشق وطن کے واپس آئیں گے، مگر زیادہ تر انسان گھر وہیں اپنا بنائیں گے۔ لگیں گے دنیاوی کاموں میں پھر غافل بشر، بے شک رہے گا خوب ہی عیش و طرب 2-4 برسوں تک۔ تبھی گھر جائیں گے غفلت کی تاریکی میں غافل لوگ، جہاں کی نعمتوں کی سمت ہو جائیں گے مائل لوگ۔ نہ آئے گی کبھی یاد الہی بھول کر ان کو، بھلا دیں گے نبی کو اور شہید کربلا کو وہ، بھلا دیں گے وہ یہ بھی اپنے اپنے کام میں لگ کر، ہوئے کس روز کربل میں شہید ابن علی حیدر۔ جمعے کے روز بھی جو یوم عاشوراء کا دن ہوگا، کریں گے صبح ظاہر ہوتے ہی وہ کام سب اپنا، سبھی ہو جائیں گے مشغول اپنے اپنے کاموں میں، سبھی ہو جائیں گے مشغول اپنے اپنے کاموں میں، سبھی ہو جائیں گے مشغول اپنے اپنے کاموں میں، سبھی ہو جائیں گے مشغول اپنے اپنے کاموں میں، نہ ہوگا کچھ علاوہ کام کے ان کی نگاہوں میں، نہ ہوگا کچھ علاوہ کام کے ان کی نگاہوں میں، نہ ہوگا کچھ علاوہ کام کے ان کی نگاہوں میں، نہ ہوگا کچھ علاوہ کام کے ان کی نگاہوں میں۔ اچانک اتنے میں آواز ایک باریک آئے گی کہ جس کے سننے سے دنیا کو ہو جائے گی حیرانی۔ صدا یہ سور کی ہوگی جو اسرافیل پھونکیں گے، بشر سن کر جسے بیزار ہوں گے سب زمانے کے۔ بلند آواز ہوگی رفتہ رفتہ کم نہیں ہوگی، بڑھے گی جس کے باعث ہر طرف لوگوں میں بیزاری۔ اسی آواز کی ہیبت کے باعث لوگ دنیا میں شروع ہو جائیں گے مرنا، بھریں گے خوف سے آہیں۔ زمین میں زلزلہ آئے گا انسان خوف سے، جس کے گھروں کو چھوڑ دیں گے اور میدانوں میں بھاگیں گے۔ زمین پھر جا بجا پھٹ جائے گی، حالت بری ہوگی، پہاڑوں کے گریں گے ٹکڑے ہو کے، آئے گی آندھی، ہواؤں میں اڑیں گے اس طرح ٹکڑے پہاڑوں کے، کہ جیسے ساتھ میں خاک اڑتی پھرتی ہے ہواؤں کے۔ صدا بڑھ جائے گی یہ اس قدر کہ جس کی ہیبت سے پھٹیں گے آسماں سارے، شکستہ ہوں گے سب تارے۔ سبھی زیر و زبر ہوگا زمانہ چیختا ہوگا، پڑیں گی مشکلیں ہر ایک مصیبت میں پھنسا ہوگا۔ یہی روز قیامت ہوگا، برپا حشر ہوگا، بیاں ہوگا نہیں جو حال اس دن ہوگا لوگوں کا۔ قیامت کی مصیبت اور سزا سے خوف کھاؤ تم، قیامت کی مصیبت اور سزا سے خوف کھاؤ تم، قیامت کی مصیبت اور سزا سے خوف کھاؤ تم، قیامت کی مصیبت اور سزا
आतिफ के इनसे छूट जाओ तुम। अमल अच्छे करो आतिफ के इनसे छूट जाओ तुम। अमल अच्छे करो आतिफ के इनसे छूट जाओ तुम। अमल अच्छे करो आतिफ के इनसे छूट जाओ तुम। खड़ी होंगी हजारों आफतें, सर पर कयामत में मिलेगी हर जगह हर गाम पर होकर कयामत में। मदद कोई किसी की रोज महशर कर न पाएगा, सहारा सिर्फ देंगे शाफ़ए महशर कयामत में। लिखूं मैं हाल क्या आतिफ कयामत की मुसीबत का, लिखूं मैं हाल क्या आतिफ कयामत की मुसीबत का। बयां कुरान में आया है मैदाने कयामत का। बयां कुरान में आया है मैदाने कयामत का। बयां कुरान में आया है मैदाने कयामत का। लिखूं मैं हाल क्या आतिफ कयामत की मुसीबत का। लिखूं मैं हाल क्या आतिफ कयामत की मुसीबत का। लिखूं मैं हाल क्या आतिफ कयामत की मुसीबत का। बयां कुरान में आया है मैदाने कयामत का। बयां कुरान में आया है मैदाने कयामत का। बयां कुरान में आया है मैदाने कयामत का। सुनो लो मोमिनो, मैदान कैसा हश्र का होगा, वहां दरबार किस अंदाज से रब का लगा होगा। बिछाया जाएगा मैदान में अर्श आला, पहले तो रखा होगा मकामे महमूद उस पर सीधी जानिब को। मकाम महमूद कुर्सी नुमा होगा मकाम आला, बड़ा ही खूबसूरत उस पे एक गुंबद बना होगा। निहायत खूबरू और खुशनुमा वो लग रहा होगा। लिवाइल हमद एक झंडा है वो उस पर लगा होगा। मज़ारों में सभी अपने सहाबा और नबी होंगे, रसूल अल्लाह भी होंगे मज़ारे पाक में अपने। मोहम्मद मुस्तफा के पास जिब्रील आएंगे पहले, फरिश्ते साथ में रूहुल अमी के और भी होंगे। उठाएंगे उन्हें जिब्रील अदब से, ऐ मेरे आका खुदा का हुक्म है उठो कि अब महशर हुआ बरपा। सदा उस वक्त भी सरकार की पहले यही होगी। बताओ मुझको जिब्रील उम्मत है कहाँ मेरी।
صدا دلگیر سن کر آپ کی جبریل روئیں گے، کریں گے عرض رو رو کر یہ محبوب الہی سے، کرو مت فکر کوئی یا رسول اللہ امت کی، کرو مت فکر کوئی یا رسول اللہ امت کی، کرو مت فکر کوئی یا رسول اللہ امت کی، کرو مت فکر کوئی یا رسول اللہ امت کی، کہ امت اپنی قبروں میں حفاظت سے ہے حضرت کی، کہ امت اپنی قبروں میں حفاظت سے ہے حضرت کی، کہ امت اپنی قبروں میں حفاظت سے ہے حضرت کی، کہ امت اپنی قبروں میں حفاظت سے ہے حضرت کی۔ خبر جبریل یہ سرکار کو جس دم سنائیں گے تو وہ صدیق اور فاروق اعظم کو اٹھائیں گے، تبھی سرکار قبرستان میں طیبہ کے جائیں گے، وہاں جو لوگ آرامیدہ ہیں ان کو اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد میں مکہ کے قبرستان جائیں گے، وہاں جا کر مزاروں سے سبھی کو آپ اٹھائیں گے، تبھی اٹھ جائیں گے قبروں سے سارے لوگ دنیا کے، جمع ہو جائیں گے میدان محشر میں سبھی جا کے، نہایت سخت تانبے کی طرح ہوگی زمین ساری، سوانے زے پہ سورج آئے گا، گرمی بڑی ہوگی، تپش اس درجہ ہوگی ہو نہیں سکتی بیاں مجھ سے، پگھل کر گوشت بھی بہنے لگے گا تن سے لوگوں کے، مصیبت اور آفت میں ہر ایک انسان پھنسا ہوگا، بیاں میں کیا کروں جو حال ہوگا اہل محشر کا، پریشانی بڑی سب سے یہ ہوگی روز محشر کی، جلالی حال میں اس وقت ہوگی ذات داور کی، نہ ہوگی تاب کچھ کہنے کی اس جبار کے آگے، کرے جو جا کے کچھ فریاد اس قہار کے آگے، جلال کبریا کو دیکھ کر اتنا ڈریں گے لوگ، جلالے کبریا کو دیکھ کر اتنا ڈریں گے لوگ، جلالے کبریا کو دیکھ کر اتنا ڈریں گے لوگ، جلال کبریا کو دیکھ کر اتنا ڈریں گے لوگ، سفارش کو وسیلے کی تلاش اس دم کریں گے لوگ، سفارش کو وسیلے کی تلاش اس دم کریں گے لوگ، سفارش کو وسیلے کی تلاش اس دم کریں گے لوگ، سفارش کو وسیلے کی تلاش اس دم کریں گے لوگ۔ پھریں گے ڈھونڈتے سب حضرت آدم کو محشر میں، کہ جائیں وہ سفارش کے لیے دربار داور میں، تلاشی میں گزر جائیں گی برسیں حشر والوں کو، نظر آئیں گے جا کر تب کہیں وہ غم کے ماروں کو، دہاڑے مار کر روئیں گے ان کو دیکھ کر سب لوگ، کریں گے حضرت آدم سے رو کر
عرض یوں تب لوگ بنایا ہے خلیفہ آپ کو اللہ نے اپنا، کہ پایا ہے خدا سے آپ نے رتبہ بڑا اعلیٰ۔ ہٹا دیجئے گرا ہے گوہ جو ہم پر مصیبت کا، شروع کروائیے جا کر حساب اہل قیامت کا۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں سے ہوگی اشکوں کی بارش، کہیں گے ہو گئی تھی مجھ سے تو جنت میں ایک لغزش۔ میں اس باعث تمہارے کام اس دم آ نہ پاؤں گا، خدا کے سامنے فریاد لے کر جا نہ پاؤں گا۔ سب اہل حشر حضرت نوح کی خدمت میں جائیں گے، انہیں اپنی مصیبت اور پریشانی سنائیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ آج کچھ امداد فرمائیں، خدا کے سامنے فریاد لے کر اس گھڑی جائیں۔ یہ کر کے گفتگو گرنے لگیں گے اشک بہ بہ کر، یہ کر کے گفتگو گرنے لگیں گے اشک بہ بہ کر، یہ کر کے گفتگو گرنے لگیں گے اشک بہ بہ کر، یہ کر کے گفتگو گرنے لگیں گے اشک بہ بہ کر۔ بہت روئیں گے پھر یا ربی نفسی نفسی کہہ کہہ کر، بہت روئیں گے پھر یا ربی نفسی نفسی کہہ کہہ کر، بہت روئیں گے پھر یا ربی نفسی نفسی کہہ کہہ کر، بہت روئیں گے پھر یا ربی نفسی نفسی کہہ کہہ کر۔ تبھی سب اہل محشر نوح کی خدمت میں جائیں گے، مگر وہ مثل آدم دوسرے کے پاس بھیجیں گے۔ وہاں جائیں گے تو وہ بھی انہی کی طرح کہہ دیں گے، غرض سب انبیاء ایک دوسرے کے پاس بھیجیں گے۔ پھر آخر میں سبھی عیسیٰ نبی کے پاس جائیں گے، جو دیکھیں گے انہیں عیسیٰ نبی تو یہ بتائیں گے۔ ارے اے اہل محشر پھرتے ہو کیوں مارے مارے تم، پکارو سید کونین کو اب لوگ سارے تم۔ سوائے مصطفیٰ صلی اللہ کے آج محشر میں سفارش کو نہ جائے گا کوئی دربار داور میں۔ سفارش آپ کی کر سکتے ہیں بے شک رسول اللہ، چلے جائیں گے دربار الہی میں حبیب اللہ۔ بڑی ہے شان و عظمت اور بڑا ہے مرتبہ ان کا، خدا ہے مہرباں ان پر ہے ان کا چاہنے والا۔ بہائی ہیں انہی کو کوثر و تسنیم کی نہریں، انہی کے واسطے آئی بہاریں باغ جنت میں۔ وہی ہے ساقی کوثر، وہی سردار جنت ہیں، وہی ہے حامی امت، وہی پرسان امت ہیں۔ تمامی انبیاء میں سب سے اعلیٰ رتبہ پایا ہے، تمامی انبیاء میں سب سے اعلیٰ رتبہ پایا ہے، تمامی انبیاء میں سب سے اعلیٰ رتبہ پایا ہے، تمامی انبیاء میں سب سے اعلیٰ رتبہ پایا ہے۔ انہیں محبوب اپنا رب اکبر نے بنایا ہے، انہیں محبوب اپنا رب اکبر نے بنایا ہے، انہیں محبوب اپنا رب
सभी फिर तो अगिस्ना या रसूल अल्लाह, अगिस्ना या नबी अल्लाह, अगिस्ना या हबीब अल्लाह। रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह हर एक इंसान पुकारेगा, इन्हीं नारों से मैदान गूंज जाएगा कयामत का। ये नारे सुन के फरमाएंगे आका यूं न घबराओ, खुदा के सामने चलता हूँ लेकर मैं तुम्हें आओ। खुदा के सामने जाकर नबी सजदे में जाएंगे, खुदा की हमद फरमाएंगे और आंसू बहाएंगे। कुछ इस अंदाज से फरमाएंगे हम दो सना रब की, न कर पाया न कर पाएगा कोई भी सना ऐसी। जलाले किबरिया हो जाएगा कम हमद से उनकी, निहायत जोश में आ जाएगी फिर रहमते रब्बी। बड़े ही प्यार से फरमाएगा फिर आपसे दावर, मेरे महबूब रोना बंद कर दो और उठा लो सर। तुम्हारा मुद्दा क्या है कहो सब कुछ सुनूंगा मैं, मेरे महबूब जो चाहोगे तुम बस वो करूंगा मैं। ये सुनकर मुस्तफा सजदे से अपना सर उठाएंगे, परेशानी खुदाए पाक को सबकी सुनाएंगे। ये फरमाएगा खालिक गम न कीजिए ऐ मेरे प्यारे, ये फरमाएगा खालिक गम न कीजिए ऐ मेरे प्यारे, ये फरमाएगा खालिक गम न कीजिए ऐ मेरे प्यारे, ये फरमाएगा खालिक गम न कीजिए ऐ मेरे प्यारे। हिसाब माल करेंगे अभी हम बंदों से सारे, हिसाब माल का लेंगे अभी हम बंदों से सारे, हिसाब माल का लेंगे अभी हम बंदों से सारे, हिसाब माल का लेंगे अभी हम बंदों से सारे। जमा हो जाएंगे जब लोग आगे अर्श आला के, तो आका अर्श आला पर खड़े सीधी तरफ होंगे। रखा जाएगा सर पर आपके ताजे शफात को, बनाया जाएगा दूल्हा शहंशाहे रिसालत को। तराजू अदल की कायम उन्हीं के सामने होगी, वही फरमाएंगे निगरानी पूरी उस तराजू की। सुनो एक वाकया ऐसा भी होगा अदल होते दम, रसूले पाक के उम्मती की होगी नेकी कम। वजन पल्ले में बदियों के बहुत होगा वो उठेगा, लरज उठेगा जिस दम उम्मती मंजर ये देखेगा। परेशान उम्मती को देख कर एक पुर्जा कागज का रखेंगे नेकियों के पल्ले में फौरन मेरे आका। गिरा हो जाएगा पल्ला तभी वो नेकियों वाला, बिला शक्को शुबा फिर वो बशर जन्नत में जाएगा। कहेगा उम्मती तुम कौन हो बतलाइए हजरत, तुम्हारा है बड़ा एहसान बख्शी है मुझे जन्नत। कहेंगे उम्मती से मुस्तफा मैं हूँ नबी तेरा, रसूले किबरिया हूँ और तू है उम्मती मेरा।
یہ پرزا ایک کاغذ کا مصیبت میں جو کام آیا، یہ پردہ ایک کاغذ کا مصیبت میں جو کام آیا، یہ پردہ ایک کاغذ کا مصیبت میں جو کام آیا، یہ پرزا ایک کاغذ کا مصیبت میں جو کام آیا، جو تو نے مجھ پہ بھیجا تھا مدد کو وہ سلام آیا، جو تو نے مجھ پہ بھیجا تھا مدد کو وہ سلام آیا، جو تو نے مجھ پہ بھیجا تھا مدد کو وہ سلام آیا، جو تو نے مجھ پہ بھیجا تھا مدد کو وہ سلام آیا۔ ملک دوزخ پہ ہوگا پرخطر دشوار لرزا خیز، جو ہوگا بال سے باریک اور تلوار سے بھی تیز، یہی ہے راستہ جنت میں جانے کا، فقط لوگوں گزر کر جائیں گے اس پل سے سبھی باغ جنت کو۔ سبھی کی ہوگی اس دشوار پل پر 6 جگہ جھڑتی، کہ کی جائے گی پہلے جانچ ایمان مکمل کی، جگہ پر دوسری پرسش نمازوں کی تبھی ہوگی، مقام سوم پر پھر پوچھ گچھ رمضان کی ہوگی، تبھی چوتھی جگہ پرسش زکوٰۃ فرض کی ہوگی، جگہ پر 5ویں پھر بات پوچھی جائے گی حج کی، چھٹی اور آخری جا پر یہ دیکھا جائے گا جا کے سبھی حقداروں کے پہنچائے ہیں حق یا نہ پہنچائے۔ اگر ان ساری چیزوں میں کمی نکلی ذرا سی بھی تو خمیازہ بھگتنے کے لیے ہوگی جہنم ہی۔ شفیع المذنبی کی جو مگر امداد پائے گا، کرے گا پار پل وہ دامنے رحمت میں آئے گا۔ وسیلہ مصطفیٰ کا جنتی لیتے ہوئے سارے جمع ہو جائیں گے جھنڈے کے نیچے شاہ بطحا کے۔ خدا فرمائے گا بخشش محمد کی شفاعت پر، خدا فرمائے گا بخشش محمد کی شفاعت پر، خدا فرمائے گا بخشش محمد کی شفاعت پر، خدا فرمائے گا بخشش محمد کی شفاعت پر۔ کرم کے پھول برسائے گا خالق ان کی امت پر، کرم کے پھول برسائے گا خالق ان کی امت پر، کرم کے پھول برسائے گا خالق ان کی امت پر، کرم کے پھول برسائے گا خالق ان کی امت پر۔ تمامی جنتی خلد بری کی سمت جائیں گے، وہاں جائیں گے تو جنت کے سب در بند پائیں گے۔ جمع ہو جائیں گے جنت کے باہر جنتی سارے، رہیں گے بند لیکن سب کے سب دروازے جنت کے۔ کرے گا بار بار اعلان یہ داروغے جنت، نہیں کھل سکتے بن حکم نبی دروازے جنت۔
اسی اسنا میں محبوب الہی ہوں گے جلوگر، کہیں گے آ گیا میں کھول دو جنت کے سارے در۔ اجازت پاتے ہی داروغہ فوراً کھول دے گا در، سبھی ہو جائیں گے جنت میں داخل شاد ہو کر۔ جو داخل ہوں گے جنت میں تو پڑ جائیں گے حیرت میں، ملیں گے دیکھنے کو منظر ایسے ایسے جنت میں۔ ملے گا عیش اور آرام ایسا خلد کے اندر، نہ پایا ہوگا عیش ایسا کسی نے دہر میں رہ کر۔ اجل کا ذائقہ انسان نہیں چکھیں گے جنت میں، ہمیشہ باغ جنت کے مزے لوٹیں گے جنت میں۔ الہی قسمت عاطف کو یہ رفعت عطا کرنا، الہی قسمت عاطف کو یہ رفعت عطا کرنا، الہی قسمت عاطف کو یہ رفعت عطا کرنا، الہی قسمت عاطف کو یہ رفعت عطا کرنا۔ رسول پاک کی فردوس میں